السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے میدان محشر کا وہ نقشہ کھینچ دوں. وہ وقت نفسا نفسی کا ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. لوگ پریشان حال ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کی پریشانیوں کے بارے میں قرآن کریم میں کئی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کر لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ امن و امان چاہتے ہیں، اطمینان و سکون کا وقت وہاں گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیے ان المتقین فی مقام امین. آپ کو تقویٰ کے معیار پر آنا ہوگا، تب جا کر وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ امن و امان سے ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت آپ کو پیش نہیں آئے گی. بلکہ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ لوگ پریشانیوں میں ہوں گے. سورج 1.25 میل پر کر دیا جائے گا، 1 میل پر کر دیا جائے گا. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جس کی تفصیلی کیفیت قرآن و سنت میں موجود ہے. لیکن ایسے لوگ ہوں گے وہاں پر کہ ایک طرف لوگ پریشانیوں میں ہیں، دوسری طرف بہت سارے لوگ عرش کے سائے میں آرام اور موج سے وقت گزار رہے ہوں گے. لیکن اس مجلس میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی کیفیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو محشر کے اندر ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. آخر وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک و کفر کیا. سب سے پہلے سب سے زیادہ رسوائی میں رہنے والے یہ لوگ ہوں گے. بلکہ طبرانی کی ایک روایت کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تو پسینے میں ایسے شرابور ہوں گے کہ پورا جسم پسینے کے اندر ہوگا. ایسے لوگ چاہیں گے کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پریشانی سے نجات دے کر جہنم ہی میں بھیج دیتا تو بہتر ہوتا، لیکن اس پریشانی سے نجات دے دے. تو میرے بھائیوں، چند لوگوں کے نام میں آپ کو گنا رہا ہوں مختصر انداز میں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایسے لوگ ذلیل رسوا ہوں گے. ان میں سے ایک جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر! یعنی کتنے عیب کی بات ہے، کتنی بڑی برائی کی بات ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا، مقصد کو بھول کر بالائے طاق رکھ کر کے اپنے دوسرے کام میں لگ جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اس روز پنڈلی کھول دی جائے گی. رب العالمین اپنی پنڈلی کھول دے گا جس طرح اس کی شان کے لائق و مناسب ہے. پنڈلی کھول دی گئی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، سجدے کی دعوت دی جائے گی، آؤ سجدے کرو. فَلَا يَسْتَطِعُونَ، تو یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں رب کے ساتھ سجدہ کرنے میں کھیل کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، آج دیکھ لیجئے ابھی اذان ہوئی ہے فوراً لوگ کہاں گئے؟ نہیں کہاں گئے؟ دکانیں بند ہوئی، کام چھوڑ دیا گیا. کس بنا پر؟ کہ آپ مسجد کو آئیے. لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھیے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں. یہ دنیا میں کھیل اللہ کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کو برداشت نہیں کرتا. یہاں سجدہ نہیں کریں گے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو رب العالمین وہاں پر بھی سجدے کی توفیق نہیں دے گا. لیکن جو اہل ایمان ہیں، برابر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، وہ وہاں پر سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور جنہوں نے یہاں کھیل کیا لا یستطیعون، وہاں سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اور آگے خاشعة ابصارهم، ان کی نظریں جھکی ہوں گی. وترهقهم ذلة، ذلت چھا رہی ہوگی، خاری چھا رہی ہوگی. کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود، اس سے پہلے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، جبکہ وہ صحت مند تھے، صحیح سالم تھے، مشغولیت بھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سجدے نہیں کیا کرتے تھے.
تو یاد رکھیے یہ دو اشخاص ہوئے، ایک تو شرک و کفر کرنے والا جس کی تفصیل آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اور دوسرے نماز کا اہتمام نہ کرنے والا، اور تیسرا بھی لے لیجئے ترک زکوٰۃ۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے کوڑیاں ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، زیورات ہیں، جانور ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سونے اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن آئے گا، ان سونے اور چاندیوں کے تختے بنائے جائیں گے جہنم کے۔ کس کے تختے بنائے جائیں گے؟ اور اس سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ اونٹ رکھنے والے ہیں، جو لوگ گائے رکھنے والے ہیں، جو لوگ بکریاں رکھنے والے ہیں اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن یہ جانور ان کو اپنے پاؤں سے روندتے ہوئے ہوں گے۔ بھلا بتائیے جو مال آپ نے بچا کر رکھا اسی مال سے آپ کو سزا دی جائے گی، اگر زکوٰۃ نکال دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے حقوق ہڑپ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بھی آدمی کسی کی ایک زمین بالشت ہڑپ لے گا، ایک بالشت، تو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ غور کیجئے، ایک بالشت زمین دنیا کی، 7 زمین کا طوق اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ کسی کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، مقتول قاتل کو، بلکہ قاتل کے سر اور گردن کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوگا، اور کھینچ کر مقتول قاتل کو اللہ کے عرش کے پاس لے کر جائے گا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خون کا بدلہ اس کو دے وہاں پر۔ میرے بھائیوں، آج یہ چیزیں بالکل عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج یہ بموں کا زمانہ ہے، یہ میزائلوں کا زمانہ ہے، اور لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ تساہلی برتتے ہیں، ایسی جگہوں پر لے جا کر اس کو چھوڑتے ہیں جس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے، کتنی جانیں جاتی ہیں۔ بھلا بتائیے ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ معاملہ ہے، معاملے کے طریقے سے حل کیجئے، اور آپ کے پاس دنیا میں بہت سارے اسباب و وسائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جان لے لی، اس خون کا بدلہ آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن وہ لوگ بھی رسوا ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے تکبر اللہ کی چادر ہے، جو لوگ اللہ کی چادر کو کھینچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح، چھوٹی مخلوق ہے نا، چیونٹی کی طرح سے انسانی شکل میں ان کو جمع فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ سود کھانے والے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کریم کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کان کھول کر سن لیجئے، منافع کے نام پر سود کھانے والے، لوگوں کو پیسے دے کر سود لینے والے اور دینے والے، سب کا حال سن لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا قبر سے نکلتے ہوئے؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جیسے قبر سے وہ نکلے گا اور شیطان نے چھو کر کے خبطی بنا دیا ہوگا، مجنون کی طرح بنا دیا ہوگا۔ یہ تو قبر سے نکلنے کے بعد کی کیفیت کا ذکر ہے، اور آگے جو کیفیات قرآن و سنت نے پیش کی ہیں ذرا ان کا بھی جائزہ لے لیجیے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہوں گے جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اور وہ ان دونوں میں انصاف نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں وہ ان میں انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے ایک حصے میں فالج مار دیا ہوگا۔ کیا مار دیا ہوگا؟ فالج مار دیا ہوگا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں وہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہوں گے جو لوگوں سے بلا حاجت مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، مستغنی ہے، لیکن اس کے باوجود مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، اور اس پیشے کو اختیار کر کے کثرت کے چکر میں، مال کو بڑھانے کے چکر میں لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں بلا حاجت مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا، میرے بھائیوں،
یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کس بنا پر کہ ہم اور آپ ہوشیار رہیں۔ دنیا میں جو بھی تکلیف آپ اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف نافرمانوں کو قبر میں دی جائے گی، اور قبر میں جتنی تکلیف دی جائے گی قیامت تک اس سے زیادہ تکلیف دی جائے گی میدان محشر میں قیامت کے بعد، اور جتنی تکلیف میدان محشر میں ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف جہنم کے اندر ہے اگر وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے اپنے اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لے۔ دنیا تو گزر جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھ لیجئے کامیاب وہ ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد اپنے مد نظر رکھے اور رب العالمین کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے۔ اور جو لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا چونکہ انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، انہوں نے دنیا کو کھیل سمجھا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے اللہ کا فرمان یاد رکھ لیجئے تاکہ بات مکمل ہو۔ اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ یاد رکھ لیجئے ہم نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں پیدا کیا، یہ بیکار پیدا کرنے والی سوچ کس کی ہے؟ کس کی سوچ ہے؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، کافروں کو جہنم کی آگ کی خرابی ہے، کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی بشارت سنا دیجئے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے دنیا میں جو موقع اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے اور آخرت میں پہنچیے، قیامت کے دن پہنچیے، امن و امان حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے ہیں، خلط ملط نہیں کرتے، شرک و بدعات میں نہیں پڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو امن و امان دے گا۔ اور 7 طرح کے وہ لوگ جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ایسے لوگوں میں بننے کی کوشش کیجئے۔ ان میں سے ایک انصاف ور بادشاہ ہوگا، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، چوتھا وہ 2 طرح کے آدمی جنہوں نے محبت کی ہو تو اللہ کے لیے، جدائی ہوئی تو اللہ کے لیے، پانچواں وہ آدمی جن کو خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے، اور 7واں وہ آدمی جنہوں نے برابر صدقہ کیا، مخفی انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ سے کیا ہو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے، دونوں میں امن و امان سے نوازے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔